ہم اس جہاں میں کہاں سے آئے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں؟ اس کائنات کو اور کائنات میں بسنے والی مخلوقات کو تخلیق کرنے والا کوئی موجود ہے یا نہیں؟ کیا موت کے بعد جسم کے ساتھ ساتھ ہماری روح بھی مر جاتی ہے؟ اور کیا مرنے کے بعد ایک اور زندگی کا وجود ہے؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو غور و فکر کرنے والے انسانوں کو روز اول ہی سے تجسس اور جستجو میں مبتلا رکھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں تذکرہ کریں گے چند ایسے اشخاص کا جو حد سے تجاوز کر گئے، مگر آگے بڑھنے سے پہلے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں۔ عذاب قبر ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں براہ راست تو نہیں ملتا، لیکن بہت سے مفسرین کرام فرعون کے واقعے سے اس کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ مگر نبی آخر الزماں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عذاب قبر کے متعلق کئی فرمودات نقل کیے گئے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر کی قبر میں اس پر 99 بہت ہی زہریلے اور بڑے سانپ مسلط کیے جاتے ہیں جو قیامت تک اسے ڈستے رہیں گے، اور وہ سانپ اس قدر زہریلے ہوں گے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی زمین پر پھونک مار دے تو اس زمین پر کبھی سبزہ اگنے کے قابل نہ رہے۔ دوستو، آپ نے سوشل میڈیا پر یا مقامی اخبارات اور چینلز پر ایسے بہت سے واقعات پڑھے اور دیکھے ہوں گے کہ جو عذاب قبر سے متعلق ہوں، لیکن آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے لیپنگٹن فیونرل سروس سینٹر میں قبر میں سانپ کی موجودگی کا ایک ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا کہ جسے خود انٹرنیشنل میڈیا نے بھی رپورٹ کیا۔ لیپنگٹن میں اپنے ایک عزیز کو سپرد خاک کرنے کے لیے جب کچھ غیر مسلم اکٹھے ہوئے، وہاں پر قبر کھودی گئی، اور جو ہی تابوت کو قبر میں اتارنے کا وقت آیا تو لوگ یہ دیکھ کر دہل گئے کہ قبر میں ایک کالا سانپ موجود تھا، گویا جیسے وہ قبر میں میت ہی کا انتظار کر رہا ہو۔ پہلے پہل تو لواحقین اسی طرح وہاں پر کھڑے رہے کہ شاید یہ سانپ یہاں سے چلا جائے، لیکن جب اس نے ہلنے کا نام نہ لیا تو پھر اس کے بعد سانپ پکڑنے والے ایک ماہر کو بلایا گیا جس نے قبر کے اندر اتر کر اس سانپ کو قابو کیا۔ سوشل میڈیا پر یہ فوٹیج شیئر ہونے کے بعد جہاں مسلمانوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ ان لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ اشارہ ہے، تو وہیں بہت سے لوگوں کا ابھی بھی یہ ماننا تھا کہ آسٹریلیا میں اس طرح سانپوں کا نکل آنا ایک روٹین کی بات ہے۔ بہرحال چاہے اس واقعے میں یہ ایک روٹین میٹر ہی کیوں نہ ہو، بحیثیت مسلمان ہمارا تو ایمان یہی ہے کہ اللہ رب العزت لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے اکثر ایسی نشانیاں ظاہر کرتا رہتا ہے، اور ہم عذاب قبر پر اسی لیے بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اپنے صحابہ کو اس کے متعلق نہ صرف ارشاد فرمایا بلکہ اس سے پناہ مانگنے کی بھی نصیحت کی۔ تو خواتین حضرات، اللہ رب العزت کے حضور یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہماری سانسیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی تقلید میں گزریں، اور جب ہمارا اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ کے دل کی یہی آرزو ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ روایت کی جاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب قبر سے بچنے کا طریقہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الملک کی تلاوت کیا کرو، یہ سورت تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ اسی طرح صحیح بخاری میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے کہ اے اللہ، میں ناتوانی اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بزدلی اور ضعیف العمری سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مگر دوستو، اتنے واضح ارشادات و فرمودات کے باوجود اس دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جو عذاب قبر پر اعتراضات اٹھاتے ہیں اور سرے سے اس پہ یقین بھی نہیں رکھتے۔ اور اس طرح کا واقعہ کچھ عرصہ پہلے ہندوستان میں پیش آیا کہ جہاں ایک قبرستان میں کسی کی تدفین کی غرض سے مسلمان اکٹھے ہوئے تو انہیں وہاں سے کچھ عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ کھوج لگانے پر معلوم ہوا کہ یہ آوازیں پاس ہی کی ایک قبر سے آ رہی ہیں۔ چنانچہ وہاں موجود گورکنوں نے اس قبر کے آس پاس کی زمین کو جب کھودنا شروع کیا تو ایک منظر دیکھ کر سبھی کے ہوش اڑ گئے کہ اس قبر سے ایک نہیں بلکہ دو سانپ باہر نکل رہے تھے۔ فوری طور پر سانپ پکڑنے والے ماہروں کو بلایا گیا جنہوں نے ان سانپوں کو قابو کیا، اور اسی دوران وہاں موجود درجنوں لوگوں نے یہ عبرتناک منظر دیکھا بھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے موبائل کیمراز پر ریکارڈ بھی کر لیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو کے مناظر دیکھ کر بہت سے لوگ پھر سے اعتراض اٹھائیں کہ قبرستان ہوتی ہی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، بچھو اور سانپ وغیرہ اپنے بل بناتے ہیں، تو ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ اس قبر میں یوں سانپوں کا موجود ہونا ہرگز اتفاق نہیں ہے۔ نبی آخر الزماں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مرتبہ عذاب قبر کے بارے میں اپنے اصحاب
अजाब को आगाह फरमाया। चुनाचे हदीस रसूल में आता है कि बेशक जब तुम में से कोई शख्स मर जाता है तो उसका ठिकाना उसे सुबह शाम दिखाया जाता है। अगर वो जन्नती है तो जन्नत वालों में, और अगर वो दोज़खी है तो दोज़ख वालों में। फिर कहा जाता है ये तेरा ठिकाना है यहाँ तक कि क़यामत के दिन अल्लाह तुझको उठाएगा। ख़वातीन व हज़रात, सही मुस्लिम में आता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे ये ख्याल ना होता कि तुम लोगों को दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि वो तुम्हें कब्र का वो अजाब सुना दे जो मैं सुन रहा हूँ। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की तरफ मतवज्जे होकर फरमाया, कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो। अजाब कब्र के मुतल्लिक तो बयान फरमाया जाता है कि काफिर की कब्र को इस कदर तंग कर दिया जाता है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं और ऊंट की गर्दन जैसे सांप उस पर छोड़े जाते हैं जो उसका गोश्त सुबह शाम खाते रहते हैं। उस पर सुबह शाम आग भी पेश की जाती है। सुनन अबी दाऊद में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नजार के नखलिस्तान में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आवाज़ सुनी। आपने ये दरियाफ्त किया कि ये कब्रें किन की हैं। उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, ये वो लोग हैं जो ज़माना जाहलियत में फ़ौत हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से आग के अजाब और दज्जाल के फितने की पनाह मांगो। जब मोमिन को कब्र में उतारा जाता है तो उसके पास एक फ़रिश्ता आता है और उससे पूछता है, तुम किसकी इबादत किया करते थे? बस अगर अल्लाह ताला ने उसे हिदायत से नवाजा था तो वो कहेगा, मैं अल्लाह की इबादत करता था। फिर कहा जाता है कि उस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते थे? वो कहेगा, वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। फिर उसके अलावा उससे किसी चीज़ के बारे में नहीं पूछा जाता। उसे बताया जाता है कि ये तुम्हारा घर जहन्नुम में था, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया, तुम पर रहम किया और इसके बदले तुम्हारे लिए जन्नत में घर बना दिया। और जब काफिर को उसकी कब्र में रखा जाता है तो उसके पास एक फरिश्ता आता है और उससे पूछता है कि तुम किसकी इबादत किया करते थे? वो जवाब देता है, मुझे मालूम नहीं। फिर उससे कहा जाएगा कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा करते थे? वो कहेगा, मैं तो वही कुछ कहता था जो लोग कहते थे। वो फरिश्ता लोहे के हथौड़े से उसके कानों के दरमियान मारेगा। वो इस कदर जोर से चीखेगा कि जिन्नो इंस के सिवा तमाम मखलूक उसे सुनेगी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुर्दा चीखता है, इंसान के सिवा हर एक उसको सुनता है। अगर इंसान सुन ले तो बेहोश हो जाए। अगर वो मुर्दा नेक है तो वो अपने ले जाने वालों से कहता है कि जल्दी करो, जहां ले जा रहे हो अगर तुम उसको देख लो तो खुद तुम बहुत उजलत करोगे। और अगर बदकार मुर्दा हो तो वो कहता है कि जल्दी ना करो, अगर तुम उस जगह को देख लो तो हरगिज़ मुझे वहाँ ना ले जाओगे। ख़वातीन व हज़रात, ये जितने भी वाक़यात आपके गोशगुजार किए हैं उनका एक ही मकसद था कि हम अपने आमाल पर नज़र षानी करें, इस दारे फ़ानी से दारुल बका की जानिब कूच करने की तैयारी करें। इस वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए और ऐसे ही इस्लामी इस्लाही वीडियोज़ फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाइए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।